السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل میں وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ غلط کرے گا میں اس کو مار دوں گا۔ واللیل میں تم کو جلدی ہی اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اب مجھے اجازت دو تاکہ میں جا کر عمل شروع کروں۔ بہت زبردستی کہانی ہے، غور سے پڑھیے گا اور سنیے گا بھی۔ سحر کلاس روم میں داخل ہوئی اور وہ سب کو خوشخبری دی کہ اس ہفتے کالج میں فنکشن ہے۔ پرنسپل صاحب نے بتایا ہے سب لڑکیوں اور لڑکوں کو کہا ہے کہ آ کر نام لکھوا دے۔ اور واللیل میڈم کدھر ہے؟ میم دنیا نے کہا ہے گانا تیار کر لو فنکشن کے لیے۔ واللیل سن کر، کیا کہا تم نے؟ مجھے کوئی گانا نہیں واللیل، یہ میں نے نہیں کہا بلکہ میم نے کہا ہے۔ جتنی خوبصورت تم ہو اتنا ہی اچھا گاتی بھی ہو۔ بس کر دو میری تعریفیں کرنا۔ میں نہیں کرتی تعریف، بلکہ سارے کالج کے لڑکے تم پر مرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ بس کر دو جا رہی ہو۔ میم کے پاس اب خوش؟ واللیل کے گروپ میں سحر اور زہرا تھی۔ واللیل کے والدین ایک حادثے میں مر چکے تھے۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ سحر، زہرا، یار میں کون سا سانگ فنکشن کے لیے تیار کروں؟ زہرا، وہ تم اکثر ایک غزل گاتی ہو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ اور ہاں یار زہرا، تھینکس، تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ چلو چلتی ہو، وین آ گئی ہے، کل ملاقات ہوگی۔ واللیل نے گھر آتے ہی دادی کو سلام کیا اور بتایا کہ اس کے کالج میں فنکشن ہے اور اس کو کالج والوں نے گانے کو کہا ہے۔ دادی نے واللیل کو کبھی کسی کام سے روکا نہیں تھا۔ واللیل بیٹی، فنکشن کالج کے باہر تو نہیں ہے؟ نہیں دادی، کالج میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے۔ دادی، واللیل بیٹی تم کتنی دفعہ کہا ہے کہ شام کے وقت چھت پر نہ آیا کرو، اور تم نے بال بھی کھلے چھوڑے ہیں اور یہ بلا۔ اور ہاں دادی، میں غزل کی تیاری کر رہی تھی تو میری اچانک اس پر پڑی تو یہ پچھلے گھر کی چھت سے بلا چھت سے آ رہا تھا۔ دادی اس کی آنکھیں دیکھیں، بالکل نیلی ہیں، کتنی پیاری ہیں، لیکن میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا ادھر۔ پتہ نہیں دادی، چلو نیچے آ جاؤ۔ اوکے دادی، رکو بلے، میں ابھی تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ واللیل تو بلے کو دیکھ ہی رہی تھی، وہ بہت پیارا تھا۔ آخر فنکشن والے دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ کالج میں سب لڑکے لڑکیاں بہت خوش نظر آ رہے تھے اور سب تیاری میں مصروف تھے۔ زہرا اور سحر، یار واللیل ہمارا ہیئر اسٹائل بنا دو۔ اچھا سحر، تمہاری اور شاہزیب کی محبت کے چرچے پورے کالج میں ہو رہے ہیں تو ہونے دو۔ واللیل، محبت کرتے ہیں کوئی جرم نہیں، پر سحر یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، ٹائم ضائع نہ کرو اور پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ میرا مشورہ ہے نہ جی نہ، یہ دونوں چیزیں ساتھ، اور ویسے بھی جب تمہیں محبت ہوگی نا تب پوچھوں گی۔ واللیل، مجھے کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ چلو اب مجھے بھی تیار ہونا ہے، شیشے کے سامنے سے ہٹ جاؤ پلیز۔ ٹھیک ہے، ہم باہر جا رہے ہیں، میں تیار ہو جاؤ۔ اوکے جی۔ واللیل، یہ کیا؟ میرا دوپٹہ کدھر ہے؟ اب کیا کروں، فنکشن تو شروع ہو چکا ہے۔ واللیل جیسے ہی پیچھے مڑی اس کا سر کسی کے سینے سے ٹکرایا۔ کچھ لمحوں تک تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، وہ کچھ دیر تک کسی کے سینے سے سر دھرے اس کی دھڑکنوں میں الجھی رہی۔ پھر حواس بیدار ہوئے تو اس کی مخصوص خوشبو نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ وہ سنبھل کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ نیلی آنکھوں والا ایک لڑکا اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ یہ تو میرا دوپٹہ ہے۔ جی مس واللیل، یہ آپ ہی کا دوپٹہ ہے، مجھے باہر گیٹ سے ملا، پر یہ تو میرے بیگ میں تھا۔ ادھر سے زہرا بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ واللیل، اب اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ اور ایک نظر اس لڑکے کو بھی دیکھا۔ بس آ رہی ہوں۔ واللیل شیشے کے آگے دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی تو زہرا اس کے ہیلپ کرنے لگی کہ اس لڑکے نے ایک بار پھر واللیل کو مخاطب کیا۔ واللیل، کیا آپ تھینکس نہیں کہتی کسی کو؟ پر یہ کیا؟ شیشے میں زہرا واللیل کا عکس بن رہا تھا، جبکہ وہ لڑکا واللیل کے دائیں جانب کھڑا ہے، پر اس کا عکس شیشے میں نہیں بن رہا۔ واللیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی واللیل کچھ کہتی کہ اس نیلی آنکھوں والے لڑکے نے کہا، مس واللیل آپ خود بھی پیاری ہیں اور آپ کی آواز بھی۔ واللیل اور بھی حیران ہوئی، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ واللیل، کون ہیں آپ؟ اور میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا کالج میں۔ زہرا، آپ جو بھی ہیں بہت خوبصورت ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟
ابراہیم نام ہے میرا۔ ولیل غصے سے میرے سوال کا جواب دیں پہلے۔ سحر جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ولیل زہرا کیا کر رہی ہو؟ جلدی آؤ، ولیل کی باری ہے۔ سحر کی بات سن کر وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا باہر نکل گیا۔ سحر یہ کون تھا اتنا پیارا لڑکا؟ زہرا پتہ نہیں، بعد میں دیکھتی ہوں تم دونوں کو، پہلے باہر آ جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں۔ کدھر ہو تم؟ ولیل اب اسٹیج پر آ کر غزل گا رہی تھی۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ کہ اچانک ولیل کی نظر ابراہیم پر پڑی، جو لاس پر بیٹھا ولیل کو ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی غزل ختم ہوئی اس نے اس لڑکے ابراہیم کے پاس جا کر سب کچھ پوچھنا تھا، مگر جب ولیل وہاں پہنچی تو دیکھا کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ادھر ہی تھا۔ ولیل سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکا کون ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات جو اس کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی کہ جب زہرا اور میرا عکس شیشے میں بن رہا تھا تو ابراہیم کا کیوں نہیں؟ یا پھر اس کا وہم تھا؟ گھر آ کر بھی ولیل اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ولیل بار بار اس کو یاد کر رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھا، پر کون ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ ان خیالوں میں ہی گم تھی کہ بلے نے اس کے بستر پر چھلانگ لگا دی۔ ولیل ڈر گئی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بلا ہے تو اس کو سانس آیا۔ تو میرے پیارے بلے، تمہیں پتہ ہے آج میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں تو تمہاری جیسی تھی، نیلی، پر وہ بہت عجیب تھا۔ دادی یا زہرا سحر سے وہ اپنی باتیں شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے بلا اس کا دوست بنا تھا اس سے وہ اپنی باتیں شیئر کرتی تھی۔ بلا بھی ولیل سے بہت پیار کرتا تھا۔ ولیل اپنی گروپ کے ساتھ کانٹینٹ پر جا رہی تھی کہ اس کی نظر ابراہیم پر پڑی۔ وہ ایک درخت کے نیچے کتاب لے کر کھڑا تھا۔ ولیل نے سحر اور زہرا سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ پر تم کہاں جا رہی ہو؟ بس 1 منٹ تم چلو، میں آتی ہوں۔ کہا نا چلو، ابھی ہمیں تو بھوک لگی ہے، آ جانا جلدی، اوکے؟ ولیل جلدی سے اس درخت کے پاس کھڑے ابراہیم کو مخاطب کر کے، تو آپ یہاں ہیں ابراہیم؟ آپ تو میرا نام بھی لیتی ہیں، مجھے لگا آپ بھول گئی ہوں گی، پر آپ کو تو میں بہت اچھے سے یاد ہوں۔ آپ جو بھی ہیں ایک بات نہ بتاؤ، آپ کون ہو، کہاں رہتے ہو اور مجھے کیوں اتنا یاد آتے ہو؟ ولیل کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، جو دل میں تھا وہ بول رہی تھی۔ یا ابراہیم مسکرا پڑا۔ میں تمہارے گھر کے پیچھے رہتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ بھی۔ ولیل لیکن میرے گھر کے پیچھے تو حویلی ہے جو بہت عرصے سے خالی ہے، دادی جان بتاتی ہیں، وہ جن بھوت رہتے ہیں۔ ہاں تو میں بھی جنی ہوں۔ بس کرو، مجھے ٹھیک سے بتائیں پلیز، میں شہر میں کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں، بابا بھی ساتھ ہیں۔ ولیل کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا تھا کہ اس نے اتنی جلدی سب کچھ ابراہیم کو بتا دیا تھا، اور وہ ابراہیم کو دیکھ کر سب کچھ بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، یوں تو ہم دوست ہیں ولیل، بٹ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، بٹ میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، ولیل بے ساختہ بولی۔ پھر بس اب ہم دوست ہیں، پر میں میری دوستوں کو کیا کہوں گی؟ کچھ بھی کہہ دینا، روز اس درخت کے پیچھے آ جانا، میں ادھر ہی ہاف ٹائم میں ہوتا ہوں۔ ولیل نے اب روز ہی درخت کے نیچے آنا شروع کر دیا۔ ولیل کو ابراہیم سے محبت ہو گئی تھی۔ ولیل یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ؟ ابراہیم یہ آپ کے لیے انگوٹھی ہے، سچ دیکھو کتنی پیاری ہے۔ تم سے پیاری نہیں ہے ولیل، تم کو پتہ ہے میں نے تمہاری آواز سنی اور تمہیں دیکھا تم سے محبت ہو گئی، مجھے بھی ابراہیم۔ ولیل لاؤ ہاتھ میں انگوٹھی پہنو۔ ولیل نے ہاتھ آگے کیا تو انگوٹھی ولیل کے ہاتھ میں پہنا کر ابراہیم نے ولیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ولیل کے نازک ہاتھ کے اطراف بہت بھرپور تھی۔ اس گرفت سے ایک سحر کا دائرہ سا اس کے ارد گرد بن رہا تھا۔ ولیل مجھے کچھ شرمندہ سی ہوئی تو جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، سر نیچے کر کے، ٹھیک ہے ابراہیم میں چلتی ہوں، کوئی دیکھ نہ لے۔ ابراہیم مسکرا پڑا۔ ولیل اٹھ کر چل پڑی، لیکن جب اس نے دیکھا تو وہ حیران ہوئی، ابراہیم کی جگہ ایک دھواں سا بنا اور وہ غائب ہو گیا۔ اگلا 1 ہفتہ اس کو بخار رہا، وہ ابراہیم کے بارے میں ہی سوچتی رہی کہ وہ کون ہے اور وہ دھوئیں میں کیسے غائب ہو گیا۔ دادی تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سو جاؤ۔ اچھا دادی، ولیل یہ بلا پھر تمہارے کمرے میں؟ مجھے تو اس کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے، اور تم اس کو اپنے بستر پر لے کر بیٹھی ہو؟ ہاں دادی، پھر کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نہیں لگتا اس کی آنکھوں سے ڈر، مجھے تو اچھی لگتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ابراہیم کی آنکھوں سے ملتا تھا، جو ولیل کو ابراہیم کی یاد دلاتا تھا۔ ایک بار ابراہیم سے ذکر بھی کیا تھا تو اس نے مسکرا کر کہا کہ میں ہی تو وہ بلا ہوں۔ پر ولیل نے کہا کہ کبھی تم حویلی والے جن ہوتے ہو تو کبھی میرے بلے،
تو ابراہیم نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب کہاں کھو گئی ہو واللیل؟ آج کل مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، اور بلے کو مار کر باہر کمرے سے نکالا۔ دادی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مار رہی ہیں اس کو؟ چپ ہو جاؤ، سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صبح کالج جاتے ہی سب گروپ واللیل کے پاس آ کر بولے یار اب کیسی طبیعت ہے؟ سحر نے ہمیں بتایا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اس لیے نہیں آ رہی تھی۔ ہاں جی، اب میں کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ ابھی سب باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک واللیل کی نظر ابراہیم پر پڑی، جو اسی درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھا تھا۔ 1 منٹ میں آتی ہوں۔ زہرا ایک بات پوچھوں تم سے، اس درخت کے پاس کیوں جاتی ہو؟ تو میں نے ایک دن تمہیں دیکھا تھا، پر تم اکیلی باتیں کر رہی تھی۔ واللیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زہرا کیا تمہیں درخت کے نیچے بیٹھا کوئی نظر آ رہا ہے؟ بس مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا زہرا تم رکو، میں آتی ہوں۔ واللیل ابراہیم کے پاس گئی۔ کیسی ہے میری واللیل؟ پہلے میں جو پوچھوں اس کا جواب دینا۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ واللیل میں بتاتا ہوں، بیٹھو۔ نہیں مجھے بتاؤ واللیل، میں خود بھی تم کو سب کچھ بتانے ہی والا تھا۔ اب سنو، میں ایک جن ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہاری آواز سنی اور تم مجھے خوبصورت لگی۔ میں اس حویلی میں ہی رہتا ہوں جو خالی ہے۔ تم اکثر چھت پر آ کر اس گھر کی طرف منہ کر کے دیکھتی تھی اور کہتی تھی تو تم مجھے اچھی لگنے لگی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور ہاں وہ بلہ بھی میں ہی ہوں۔ واللیل پر تو جیسے کوئی پہاڑ گر پڑا تھا کہ وہ ایک جن سے محبت کر بیٹھی ہے۔ واللیل میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور اگر میں تمہاری محبت کے قابل ہوا تو یاد کرنا میں حاضر ہو جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ واللیل بنا کچھ کہے واپس چلی گئی۔ وہ بہت روئی، گھر آئی تو دادی کو سلام کیا۔ دادی واللیل بیٹی تمہاری چچی لوگ آئے ہیں، سلام کرو کہ یہ اب ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ واللیل نے سلام کیا۔ چاچو اور چچی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جو ہمیشہ واللیل سے جلتی تھی۔ چچی واللیل سے چائے ہی بنا دو۔ جی چچی جان، میں کپڑے چینج کر لوں۔ اور واللیل کچن میں داخل ہوئی اور چائے بنانے لگی اور ابراہیم کے بارے میں سوچنے لگی۔ کہاں گم ہو واللیل؟ چچی غصے سے بولی۔ چائے ابل گئی ہے اور وہ اوہ چچی جان، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب چائے لے کر آؤ جلدی۔ واللیل چائے لے کر آئی تو سب کو چائے دی۔ چاچو کا چھوٹا بیٹا جو واللیل کو ہمیشہ تنگ کرتا تھا، وہ آج بھی واللیل کو عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چائے دے کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ واللیل اب تم کالج نہیں جاؤ گی، اب تمہیں چاچو خرچہ نہیں دے سکتے۔ دادی کو بھی دکھ ہوا، لیکن بوڑھی دادی کچھ نہ کر سکی۔ اب واللیل گھر پر ہی سب کام کرتی اور چچی کی بیٹی آرام کرتی۔ چچی نے واللیل کو کہا کہ تم اوپر کا کمرہ لے لو اور دادی بھی تمہارے ساتھ اوپر رہیں گی۔ چچی کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ واللیل پر ظلم کرتی۔ واللیل کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو ابراہیم کی یاد آنے لگی۔ واللیل سوچ رہی تھی کہ ابراہیم اس کے سامنے آ گیا۔ واللیل تم پریشان کیوں ہو؟ ابراہیم کو واللیل نے دیکھا تو خوش ہو گئی۔ واللیل ابراہیم کے گلے لگ گئی اور بہت رونے لگی۔ واللیل مجھے پتا ہے کہ تمہاری چچی تم پر ظلم کرتی ہے، پر ابراہیم تم کیسے آئے؟ واللیل میں نے جو انگوٹھی تمہیں دی تھی، مجھے اس سے پتہ چلا کہ تم نے مجھے یاد کر کے پکارا ہے۔ واللیل تم جب بھی مجھے یاد کرو گی تو میں آ جاؤں گا۔ ابراہیم تم بہت اچھے ہو، میں تم کو کبھی بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکی۔ اب وہ واللیل روز ہی ابراہیم سے چھت پر باتیں کرنے لگی۔ دادی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو دادی کو اسپتال لے کر گئے، لیکن جب دادی واپس آئی تو وہ زندہ نہیں تھی۔ واللیل بہت روئی۔ اب واللیل اکیلی رہ گئی تھی۔ چاچو تو کچھ بولتے بھی نہیں تھے، لیکن چچی واللیل پر سارا دن ظلم کرتی مارتی۔ واللیل اس گھر کے کاغذ کدھر ہیں؟ لے کر آؤ۔ جی چچی جان۔ جیسی واللیل نے کاغذ چچی کو پکڑائے تو چچی نے دیکھا کہ گھر واللیل کے نام پر ہے۔ واللیل جاؤ، مجھے تمہارے چاچو سے کوئی بات کرنی ہے۔ دیکھو بوڑھی گھر کو واللیل کے نام کر گئی ہے۔ ایسا تو نہ کہو، میری والدہ تھی، اور ویسے بھی گھر میرے بھائی کا تھا تو واللیل کے نام پر ہی کر دیا۔ چچی کبھی نہیں ہو سکتا، میرے پاس ایک پلان ہے۔ ہم واللیل کو مار دیتے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ یہ نہیں کرنا۔ میں نے خوف سے کہا وہ مرے گی، ایسے ہی ہوگا۔ ادھر ابراہیم نے واللیل کو بتایا کہ میں ایک مسلمان جن ہوں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، لیکن کیا؟ ابراہیم مجھے پہلے اپنے بڑوں سے اجازت لینی ہوگی۔ واللیل بھی ابراہیم سے محبت کرتی تھی۔ وہ مان گئی۔ پھر ہم کب شادی کریں گے؟ پہلے واللیل مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا۔ واللیل کو بہت خوشی ہوئی۔
کہ شاہ نواز چھت پر آ گیا۔ ولیل کسی سے باتیں کر رہی ہو؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کسی سے نہیں، ابراہیم صرف ولیل کو ہی نظر آتا تھا۔ اچھا، شاہ نواز نے دیکھا کہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ولیل کا دوپٹہ کھینچا اور دور پھینک دیا۔ اس کی یہ حرکت ابراہیم دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نے غصے میں آ کر شاہ نواز کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ شاہ نواز چچی نے ایک دم سے کہا تو سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ چاچو جلدی سے اس کو اسپتال لے گئے۔ میرے بیٹے کو اس نے ہی دھکا دیا ہوگا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتی ہوں۔ ولیل واپس چھت پر آئی تو ابراہیم کو وہیں دیکھا۔ ابراہیم، یہ کیا کیا تم نے؟ ٹھیک کیا میں نے، اور میں نے اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی، اب چل نہیں سکے گا۔ لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں ولیل؟ میں وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ غلط کرے گا تو میں اس کو مار دوں گا۔ ولیل، میں تم کو جلدی ہی اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اب مجھے اجازت دو تاکہ میں گھر جا کر عمل کروں اور اپنے بڑوں سے اجازت لے کر۔ ابراہیم، جلدی لوٹ آنا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے ہم جدا ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا ولیل میری پیاری۔ ولیل، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ادھر چچی ولیل کو مارنے کا پلان بنا لیا کہ آج ہم ولیل کو مار دیں گے۔ عشاء کی اذان ہوئی تو ولیل نے سارے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آ کر نماز پڑھی ہی تھی کہ اس کی چچی اور چچی کی بیٹی، ان کا بڑا بیٹا کمرے میں داخل ہوئے۔ ولیل، چچی جان خیر سے ہے؟ آپ سب یہاں؟ ہاں خیر ہی ہے، تو ہم تمہیں مارنے آئے ہیں، نور نے کہا تو چچی اور شازے مسکرا پڑے۔ ہاں ہاں ہاں، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ ادھر ابراہیم نے پہنچ کر عمل شروع کیا تھا۔ اس عمل میں بولنے سے منع کیا گیا تھا۔ چچی نے ولیل کو پکڑ کے بستر پر دھکا دیا۔ ولیل بستر پر گر گئی۔ مجھے نہ مارو چچی جان، میں آپ کے سارے کام کروں گی، لیکن سب پر شیطانیت سوار تھی۔ ولیل کے منہ پر تکیہ رکھا اور دبا دیا۔ ولیل ابراہیم کو پکار رہی تھی۔ دیکھو امی، میں نے کہا تھا کہ کوئی یار ہے اس کا ہی نام لے رہی ہے۔ ان ظالموں نے ولیل کو مار دیا۔ ابراہیم عمل شروع کر چکا تھا۔ اس نے اپنے بابا سے کہا، بابا ولیل کسی مشکل میں ہے، جب میں عمل کر رہا تھا تو وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ ابراہیم، بیٹا اب تم ادھر نہ جاؤ۔ کیوں بابا، کیوں؟ ولیل زندہ نہیں رہی۔ بابا ایسا نہیں ہو سکتا بیٹے، ان ظالم لوگوں نے اس کو مار دیا ہے۔ بابا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور ابراہیم میں تمہیں روک نہیں سکتا، جاؤ۔ ابراہیم واپس آیا تو دیکھا کہ ولیل کی چچی اور اس کے بچے ولیل کو چھت سے نیچے پھینک رہے تھے۔ نہیں، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سب سے ولیل کا بدلہ لوں گا۔ چلو امی، اب سب سے کہیں گے کہ چھت سے گر کر مر گئی ہے۔ اور وہ پھر سب مسکرانے لگے۔ دیکھو گھر بھی اب ہمارے نام ہو گیا ہے۔ ابراہیم یہ سب سن رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ ولیل چھت سے گر کر مری ہے۔ ولیل کو دفن کر دیا گیا اور ابراہیم ولیل کی قبر پر رو رہا تھا۔ ولیل، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں اب تمہارا بدلہ لوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد نور چھت پر گئی تو ابراہیم نے دیکھ لیا اور ولیل کی شکل میں آیا اور کہا کہ تم نے مجھے مار دیا۔ نور نے دیکھا تو بھاگ کر سیڑھیوں سے نیچے اترنا چاہا تو ابراہیم نے اس کو دھکا دے دیا۔ ایسے ہی میری ولیل کو مار کر پھینک دیا تھا نا؟ نور نیچے گرتے ہی مر گئی۔ چچی بھاگی آئی۔ ہائے میری نور، کیا ہوا؟ لیکن جب دیکھا تو نور مر چکی تھی۔ ہائے میری نور کو کیا ہو گیا؟ ابھی ایک غم دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ ولیل کے چاچو اور ایک بڑے بیٹے کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں وہ دونوں باپ بیٹا موقع پر ختم ہو گئے۔ اس کے پیچھے بھی ابراہیم کا ہاتھ تھا۔ اب باقی چچی اور اس کا چھوٹا بیٹا جو معذور ویل چیئر پر تھا۔ ولیل کی چچی کو ابراہیم روز ڈرانے لگا۔ شاہ نواز، مجھے ولیل نظر آتی ہے، وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب روز کا معمول ہو گیا تھا۔ چچی یہ سب دیکھ کر پاگل ہو گئی اور شاہ نواز کو بھی ابراہیم ڈرانے لگا۔ شاہ نواز اپنی امی کے ساتھ اس گھر میں سے نکل گیا۔ خود معذور ہو گیا تھا، والدہ پاگل تھی، سڑک پر رہنے لگے۔ ولیل کا گھر اب خالی ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سبز آنکھوں والا لڑکا جو کہ بہت خوبصورت ہے، ولیل کی قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو ہر وقت یہاں موجود ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ولیل کی قبر کے پاس جاتا ہے تو وہ لڑکا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ایک بہت ہی زبردست سچی محبت کی جن اور انسان کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔